عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الانبیاء سید الانبیاء و خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین و علی آلہ و اصحابہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم انسان اج دے دور دا شاید تاریخ انسانی اور نسل انسانی دا سب تو زیادہ پریشان انسان ہے سہولیات ود گئی نے پہلے نالوں پریشانیاں ود گئی غربت گھٹ گئی ہے رزق زیادہ آ گیا ہے مگر پریشانیاں گھٹیاں نہیں پہلے لوگاں کو معلومات تھوڑیاں سن عمل زیادہ سی ہن معلومات زیادہ ہو گئی نے عمل تھوڑا ہو گیا اچھا میں یہ نہیں آکھیا علم زیادہ ہو گیا تے عمل تھوڑا علم تے ہے ہی نہیں نا ادھوری معلومات ایک ہوندہ ہے کہ علم ہوئے تے عمل نہ ہوئے وہ بھی غلط ہے اتھے پرابلم ہے علم تے سرے تو ہے ہی نہ چند معلومات نے اور عمل اس تو بھی گھٹ ہے عزیزم ادھوری معلومات رکھن والے بندے دا پرابلم کی اب ذرا اس نو سمجھنا جدے کوڑ پوری معلومات ہون او بندیاں دے اگے لگتا ہے لیڈ کرتا ہے لوگ او دے پیچھے لگتا ہے جدے کوڑ معلومات بالکل نہ ہون وہ بڑا سوکھا ہوندہ ہے وہ کسے علم والے دے پیچھے ہوندہ ہے یعنی بندیاں دیاں دو قسمہ ہو گیاں ایک او جڑے اگے لگ گئے دوجے او جڑے انہاں دے پیچھے لگ گئے ایک وہ جڑے مکمل پڑھے سن علماء وہ اگے لگ گئے ایک وہ جڑے مکمل ان پڑھ سن عوام الناس وہ پیچھے لگ گئے
جڑا ادھورا بندہ ہے نا، عالم وہ ہے نا تے جاہل وہ اپنے آپ نو مندا نہیں، عالم وہ ہے نہیں تے جاہل وہ اپنے آپ نو مندا نہیں۔ ایسے بندے بڑی پرابلم میں ہوندے، کیوں؟ وہ اگے لگن دے قابل تے ہوندے نہیں تے پیچھے کسے دے وہ لگنا نہیں چاہتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی وہ کسی دے اگے تے لگ سکن دے قابل نہیں، اتنا علم ہی نہیں کہ لیڈ کر سکن، اجتہاد کر سکن، مجتہدانہ شان دے مالک نہیں ہوندے، علم ناقص اور ادھورا ہے، چند معلومات۔ اے من لینا کہ میں عالم نہیں، اے دے نال بندے دی شان گھٹدی نہیں، یا اے من لینا کہ میرے کو اینا کوئی ہے اس تو اگاں نہیں، اے دے نال شان گھٹ، اے دی مثال قرآن جو دینا۔ اللہ پاک نے فرشتے نو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتو انہاں ساریاں چیزاں دے میں نام دسو، تے فرشتیاں کی فرمایا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ساڈے کول انہاں چیزاں دا علم کوئی نہیں، لا علم لنا ساڈے کول دا علم نہیں، وہ نہیں ہے جتنا مالکہ تو عطا کیتے ہے، اے کوئی نہیں۔ تے اللہ فرشتیاں کڈ دیتا ہے نکل جاؤ، تو تواڈے کول علم تھوڑا ہے چلو جاؤ، یا انہاں دا مقام تھلے کر گیا نہیں، او چنگے رہے جنہ آکھیا ساڈے کول علم کوئی نہیں، تے جویں آکھیں اونج کرنے آ، علم نہیں جویں مالکہ حکم ہوئے اونج کران گے، تے جس آکھیا بھئی انج نہیں کردا میں ایندے نالوں چنگا، اس اپنا علم ودا کے اپنے علم تو ود کے گل کیتی، تے اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو لانتی ہے میرے گھروں نکل۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ تو جنہ اپنی کم علمی دا اعتراف کیتا ہے وہ بڑے ہو گئے، وہ قریب ہو گئے، تے جس اپنے آپ نو وڈا عالم سمجھ گیا کہ آنا خیر منہ، اے دے نالوں میں افضل ہوں، وہ افضل کہنے والا گھروں نکل گیا، چل نکل جا۔ ادھوری معلومات، تھوڑا علم، سنیاں سنائیاں گلاں، انتہائی ناقص طریقہ۔ آپ نے مسئلہ سمجھے شاید؟ تھوڑا جا اور سن لو، تھوڑا جا اور سن لو۔ جڑے مکاتب فکر نے نا، مکاتب فکر فرقے، اے فقہی مسائل تو نہیں بن دے، توجہ ہے تھوڑی، اے فقہی مسائل تو مکاتب فکر وجود وچ نہیں آؤندے، اے اعتقادی مسائل دی وجہ تو مکاتب فکر وجود وچ آؤندے۔ مثلا شیعہ سنی جھگڑا اس گل دا نہیں با نماز آت چھڑنی ہے یا بننی، اس وجہ تو شیعہ سنی وجود وچ نہیں آئے، اس وجہ تو وجود وچ آئے نے کہ صحابہ حضور تو بعد خلیفہ ہے نہیں یا نہیں۔ جنہ آکھیا بلا فصل مولا علی خلیفہ نے انہوں دا الگ مکتبہ فکر ہے، جنہ آکھیا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نے انہوں دا الگ مکتبہ فکر ہے۔ میں بڑا عالم نہیں، بڑا عالم نہیں میں، مگر کچھ چیزاں میرے ذہن وچ ہے نے، میں پڑھدا رہنا تھوڑا بہت۔ جیڑا اسی وضو کرنے آنا اہل سنت اہل تشیع دیاں 4 معتبر کتاباں نے حدیث دیاں، انہاں وچ جڑی دوسرے درجے تے نا ملا یادر الفقی، اس دے اندر سنیاں دا وضو موجود ہے اور روایت مولا علی کر رہے ہیں۔ جس طرح اہل تشیع رفع الیدین کر دے، اس طرح دیاں حدیثاں بخاری شریف وچ موجود ہیں۔ بخاری شریف وچ رفع الیدین دیاں احادیث موجود نے، ٹھیک ہے، مگر اسی جڑے اہل سنت دا حنفی، اسی جڑا ہاتھ بن کے پڑھنے آنا، ساڈی دلیل سن لو۔ کچھ 2-3 دلیلاں میں پچھلے جمعے میں تمہیں دسیا سی کہ میں ہر جمعے تے تھوڑی تھوڑی پھکی تو آنا ڈوز تھوڑی تھوڑی تو دیندا رہاں گا، زیادہ نہیں دیاں گا میدا خراب نہ ہو جائے، تے تھوڑی تھوڑی ضرور دیاں کرا۔
ذرا اس کو سمجھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ آپ کوفے دے رہن والے, کتھوں دے رہن والے نے؟ کوفے دے رہن والے. قاضی نور اللہ شوستری صاحب کی کتاب ہے مجالس المومنین, کیا نام ہے؟ مجالس اس کے اندر شیعہ علماء دا تعارف لکھے ہے. چاند علماء, میں کی لفظ بولے, چاند علماء کسے اور شہر دینے آل تشیع دے چوٹی دے تمام علماء کوفی نے. تمام علماء کتھوں دینے؟ کوفہ دے. اور امام اعظم کتھوں دینے؟ کوفہ دے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کتھوں دینے؟ کوفہ دے. کوفہ والے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے سے. توجہ ہے جی؟ کوفہ والے کیویں ہاتھ کی کرتے سن؟ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے سن. انہاں تو کسے پوچھا بھئی تسی ہاتھ بن کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تے کوفہ والے آکھیا کہ جدوں مولا علی خلیفہ بنے نے تے او مدینے تو کوفہ تشریف لے آئے سن تے اسی انہاں نو ہاتھ بن کے پڑھدیاں ویکھیا, اسی تے انہاں نو ویکھ کے اودوں دے بننے نے چھڈے ہے نہیں نا. مسئلہ سمجھ جایا کہ نہ؟ اور اہل سنت دی کتب حدیث دے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی سرکار ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیا. اگر کسی اور مکتبہ فکر دی کتاب ہے کہ نہیں چھاڑ کے پڑھ دیا تو چھڑی رکھا, وہ ساڑھا جھگڑا ہے. اساں تے ویکھنا ہے سن حدیث ساڑھی کتاب وچ کی آئی ہے کہ مولا علی سرکار پہلی واری بن کے پڑھ دے سن, دوجی واری نہیں سن, آپ رفع یدین نہیں سن, پہلی واری انج کر کے بن لیندے پھر نہیں سن کرتے. تو کوفیاں نے مولا علی نے ویکھیا انہاں اونج کیتا جی میں علی پاک کر دیا. اچھا تے علی پاک اپنا طریقہ بنایا یا حضور تے طریقے تے ہے؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے. ایک جملہ سن, ایک تابعین وچ ایک شخصیت گزرن حضرت ابراہیم نخعی. ابراہیم یہ تابعین وچ بڑی معتبر شخصیت ہے. انہاں نو کسے دسیا کہ ایک صحابی نے حضرت وائل بن حجر, وہ آندے کہ میں حضور نو ویکھیا ہے کہ حضور رفع الیدین کرتے سن نماز وچ تے تسی ہاتھ بن کے پڑھ دیو. تو حضرت ابراہیم نخعی فرماندے نے کہ حضور نو زیادہ وائل بن حجر نے ویکھیا ہے یا عبداللہ ابن مسعود نے ویکھیا ہے؟ کہ عبداللہ ابن مسعود پہلے مسلمان ہے آخر تک نال رہے. انہیں فرق کی ہے, اس فرق کو سمجھ لیں. ایک دین وچ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ وچ, منسوخ, کینسل. کینسل دین پہلے دیناں نے بھی کینسل کیتا ہے, ادیان نو بھی, اور بتدریج اپنے احکام بھی حضور نے کینسل فرمائے. مثلا عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سنیے. آپ فرماتے ہیں جدو میں ہجرت کر کے حبشہ گیا کہ حضور نماز کی حالت چل دیا تے کوئی آکھیا نا السلام علیکم تے حضور نماز چی جواب دے لیندے ہیں تے اسی بھی دے لیندے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں تے کسی آکھیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, کہ حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام, تے حضور مڑ نماز شروع رکھ دیا تے دوجے بھی انج کر دیا. اب فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا, جدو میں حبشہ تو واپس آیا مدینے شریف, حضور نماز پہ پڑھ دیا تو میں کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, میں السلام علیکم آکھیا کہ حضور جواب نہ دیتا. تو جن دے پیار ہوئے وہ بھائی جی جواب نہ دے تو بندے نے سوڑ پہ جاندے, بخیر ہوئے پتہ نہیں یار رینج کیوں ہو گیا ہے کہ نا. وہ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا, حضور میرے سلام دا جواب نہیں دیتا. میں مسجد چ بہ گیا, میری سرکار جدو سلام پھیر لیا تو میں اگاں ہو کے عرض کی سرکار میرے سلام دا جواب نہیں دیتا. آپ فرماتے ہیں میں نماز سا. سرکار اگے تے نماز تسی جواب دیندے سو تے آپ نے فرمایا او حکم منسوخ ہو گیا ہے, ہن نماز اسلام دا جواب نہیں دینا. انہاں چونکہ پہلا ویکھیا سی, ایویں جنہاں نے حضور نو پہلے عمل کردیاں ویکھیا ہے او اس گل تے لگ گئے جنہاں حضور دی ساری زندگی ویکھی ہے. انہاں آکھ دسیا ہے نبی پاک بن کے پڑھ دیا ہے, بھائیا بن کے پڑھ دیا.
تے جیڑا بھائی رفع الیدین کرتا ہے ساڈی وہ نال بھی جھگڑا نہیں، کیونکہ یہ وجہ تو مکاتب فکر وجود چ نہیں آتے. یہ نہیں مسئلہ، مسئلہ اعتقادی ہوتا ہے. عقیدے دی بنیاد تے مختلف مکاتب فکر ہوندے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہاں جی، یہ اعتقادی مسائل ہوندے جنہ دی وجہ تو مکاتب فکر وجود چاہتے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، میں یہ عرض کرتا ہوں نا، اسی جو اپنے اسلاف اور بزرگاں نو کردیاں ویکھیا ہے اسی وہ کر رہے ہیں. تو بندے آندے نے دلیل ہے، بالکل یہ دلیل ہے. امت دا کسے کام تے مسلسل اجماع یہ تواتر کہلاندا ہے. تواتر کیا ہے؟ ہر دور دے جمہور مسلماناں دا کسے کام تے اکٹھیاں ہونا تواتر کہلاندا ہے. اور تواتر دین دے دلائل وچوں اعلیٰ ترین دلیل ہے. مثلا یہ اہمیت سمجھ کہ ایک پاس سے تواتر امت دا عمل ہوئے، متواتر امت ایک عمل کر دی آ رہی ہے، وہ دے مقابلے وچ ایک صحابی دی خبر واحد والی حدیث بھی ہوئے تو اہمیت تواتر نو دیتی جائے گی، حدیث نو نہیں. اب نو ابہام تے نہیں پیدا ہویا کہ حدیث چھوڑ دو گے، نہیں حدیث نہیں چھوڑاں گے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام حضور کیتا ہے، ہزاراں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور نے ایسا نہیں کیتا، ایسا کیتا ہے، تو جو زیادہ کہہ رہے ہیں وہ دے عمل ہوئے گا. آپ کو سمجھ آ گیا؟ ایک جمہور دی رائے نا. تو عزیزم ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جو دین لے کے آئے سن، دین حنیف، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اس دین دے اندر جو چیزاں میرے نبی نے اللہ دی چاہت سے مرضی نال پسند فرمائیاں وہ رکھ لیں. کچھ چیزاں کینسل کر دیتیاں حضرت ابراہیم دے ویلے دیاں، کچھ چیزاں کینسل کر دیتیاں، کچھ چیزاں آپ نے امت وچ جاری فرمائیاں. انہاں وچ ایک عمل ایک قربانی میں، یہ شروع حضرت ابراہیم کو ہے لیکن ایک کینسل نہیں ہویا، یہ چلتا رہا. حضرت اس نو سمجھ لینا. 10 سال حضور نے مدینہ شریف وچ حیات مبارکہ گزاری اور 10 سال قربانی کی تھی. ایک بات سمجھ چلی لینا پھر اگے ٹر جانے. مدینے میں اس ویلے بندے غریب بھی ہونے ہی نہیں، کنہ بچیاں دیا شادیاں بھی ہونے لگی ہونی ہیں. کیوں جی؟ کچھ غریب بھی ہونے ہی نہیں، کچھ وہ بھی ہونے نے جنہ کو مکان نہیں ہونے، کچھ وہ بھی ہونے نے مدینے شریف جڑیاں عورتاں بیوہ ہونیاں نے جنہ کو کھانا پینا نہیں. پھر میرے نبی نو چاہیے نا 1 سال جو قربانی ہو گئی آئی، دوجے سال پیسے انہاں غریباں بن چھڑ. آپ نے مسئلہ سمجھ آیا کہ نا کہ دوجے سال وہ پیسے حضور غریبان دے چھڑ دے، 10 سال ہی حضور تک قربانی کر دے رہے. یہ مطلب ہے حضور نے دسیا ہے کہ غریبان دی غربت مکان دا طریقہ زکات ہے، مگر ہر سال قربانی آئے گی تو جڑا صاحب نصاب ہوئے گا وہ قربانی کرے گا، جڑا امت مصطفیٰ ہوئے گا. چونکہ یہ آج کل سوشل میڈیا تے مروڑ اٹھتا ہے نا بندیاں نے کہ لو جی یہ تسی پیسے خرباں روپے کسی غریب نو دیو تو غربت ختم ہو جائے. توجہ ہے؟ انہاں بندیاں نے کوئی بندے دا پتر یہ نہیں سمجھائندا کہ تسی ہیپی نیو ایئر نائٹ منا کے جو کروڑاں روپے خرچ کر چھڑ دے وہ کسی غریب نو دے کے تے اندر ستے ربیا کیا کرو بندے دیاں پتراں. توجہ ہے کہ نا؟ کوئی بندہ نہیں جاندا. لیکن چونکہ وہ مغرب نو پسند ہے نا لہذا وہ ٹھیک ہے. دین دا شعار ہوئے تے او دے اوتے لوگ انگلیاں اٹھا دیں گے، جانور ذبح کر دیں گے، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. عزیزو ساتھیو، میرے نبی نے ہر سال قربانی کی تھی، 10 سال مسلسل. لہذا جنہیں اوتے قربانی واجب ہوئے وہ ہر سال کرے. یہ ایسا فرض نہیں جو ایک بار ادا ہو جائے. اور میرے نبی پاک کو پوچھا گیا کہ سرکار یہ کیا ہے؟ سنن کبریٰ دے اندر کنز المال دے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک قربانی پل صراط تو تواڈے واسطے سواری بنے گی. اللہ، ایک قربانی پل صراط تے تواڈی واسطے
سواری بنے گی اور تانوں پار لے کے جائے گی. ایک جملہ بول لواں تو پھر واپس پلٹاں گا. بھائی صاحب نیرا اس گل تے نہ رہیا ہے با قربانی تے بہ کے لنگنا ہے. ایویں میں ذہن وچ گل گھوم گئی ہے تو میں کہ دس چھڑا کیونکہ بندے ایک گل تے پکے ہو جان. نیرا یہ نہ سمجھے با قربانی تے بہ کے لنگنا ہے. قربانی تے بہ سکدے ہو پر دعا پچھو سرکار مدینہ دی ہونی ہے تے تاں قربانی نو پار لنگن دینا نے. نہیں تے جتھے قربانی آڑا گیا نالے قربانی بھی لگی جائے گی. سر مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ قربانی تے بیٹھ کے پار جاؤ گے لیکن شرط ہے کہ میرے محبوب نبی سرکار صحابہ کرام نے قربانی کی تھی تو صحابہ دی قربانی تے بڑی پاک قربانی سی. منہ میں قبلے آ صحابہ دا جانور دا منہ میں قبلے آ تکبیر بھی پڑھی اللہ دا نام بھی لیا. عید والے دن قربانی کی تھی لیکن اللہ فرمایا سونے صحابہ نے دسو تہاڈی قربانی قبول نہیں. یا رسول اللہ اسی قربانی تے صحیح کی تھی پھر ساڈی قبول کیوں نہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والیاں تہاڈی ہر شے صحیح ہے پر میرے نبی تو اگاں لنگ کے کیتی جے ہن تہاڈی قربانی نہیں قبول پیچھے رہو. سر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قربانی ٹھیک ہے پر رہو پیچھے. اگے بڑھن والےاں دی قربانی تو بھائی صاحب قربانی اچھی ہے قربانی اچھی ہے مگر رانا حضور دے پیچھے اگے ودن والے دی قربانی قبول نہیں ہوئے گی. اور حشر دے میدان چونکہ میں نے ایک شعر یاد آ گیا تو میں سوچ کے نہیں باندھا کہ آج شعر پڑھنا مجھے پڑھ دیا کو آ جائے تو پھر میں پڑھ دینا ہے. مطلب تقریر کر دیا کو شعر یاد آ جائے وہ پھر میں پڑھ دینا پا میں جیڑا آ جائے یاد تے پھر اس دے مطابق ہی ہوتا ہے. جڑا آ جائے میں پڑھ دینا تو ویسے تکلف کر کے نہیں پڑھتا پہ ہوں لازمی ہی پڑھنا. جڑا تکلف کر کے تقریر دے دوران شعر پڑھنا ہے وہ انجی ہے جی میں بریانی دی دیکھ پکی ہوئے تو کوئی آکھے وچ حلوہ بھی پکاؤ. حلوے دی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ بریانی دی دیکھ وچ نہیں بن سکتا انہوں الگ بنانا پڑے. تکلف نال شعر نہیں پڑھنا چاہیے آ جائے تو پڑھنا چاہیے. عزیزان من بے شک پل صراط تو قربانیاں والے تے نیکیاں والے پار جان گے مگر پل صراط تو پار جان واسطے سواریاں سمیت حضور دی نظر کرم دی لوڑ ہوئے گی. تا میرے آلہ فرماتے نے سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ تو سنے آجے اللہ دا قرآن پڑھو. اللہ فرمانے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر آمنہ دا لال کر سکتا ہے. بریلی والے فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لو پھر تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کیا سنتے ہیں میرے حضور فرماتے اترونہا شفاعتی للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائی. حضور فرماتے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نیک لوگوں کو بخشواؤں گا میں نیک لوگوں کو جنت لے جاؤں گا
وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، جو بڑے بڑے گناہوں والے ہوں گے محمد کریم ان کو لے کے ساتھ جائیں گے، تاکہ سنتے ہیں کہ معاشر میں حضور فرمانے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جن نے قبر مصطفیٰ بیک لئی حضور فرمانے میں نال جنت چلے جانا ہے۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں، ارے بھائی صاحب سنیے تو، حضور فرمانے میرے آقا دی حدیث، حضور فرمانے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، اے جڑی میں لفظ پڑھے نا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، یہ کتاب اچھتے ہے ہی نہیں، جڑا ریاض الجنان دروازہ ہے نا مسجد نبی شریف ہے، ریاض الجنان جاندہ ہے، وہ دے اتے حدیث لکھی اے جڑی ہوں پڑھی شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت جڑے بڑے گناہگار نے جڑے وڈیاں گناہ والے، حضور فرماندے ہیں میں انہاں دی شفاعت کروں۔ اے جملہ داتا صاحب نے لکھیا ہے، وہ کچھ ونڈیاں گناہ والے نے ویکھ کے تے نیکاں آکھنا ہے چنگے رہے نے گناہ تے ہیں نے پر یار تے نیڑے تے آئے نے۔ ہائے ہائے واہ داتا صاحب تہاڈی کیا فرماندے نے بھائی وہ بندیاں جڑے جنت جاندیاں پہ ہونا نا تے گناہگاراں پھڑیا ہونا ہے تے گلاں پیاں کردیاں ہونا ہے بھائی آ میں کیتا ہے آ میں نہیں کیتا جی انج ہویا جی غلطی ہو گئی ہے، تو داتا صاحب کشف المعجوب وچ فرماندے نے بھائی انہاں نیکاں ویکھ کے آکھنا یار گناہگار تے ہے نے پر چنگے رہے نے یار نال گلاں تے کردے پے، کیونکہ پاجی تواڈے تو بہتر کون جاندا ہے یار نال گلاں کرن دا بھی اپنا ہی سواد ہوندا ہے، جیڑا یار نال گلاں کردا ہے اونی تے کلیم اللہ آندے نا۔ توجہ ہے عزیزان من و دوستان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت فرمانے نے حدیث پاک دا ترجمہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، بریلی والے فرمانے نے سنتے ہیں کہ معاشر میں، اور اس ویسے اگلا جملہ اعلیٰ حضرت دا ذرا بڑا دقیق اور بریک ہے اور بڑا لطیف ہے، ہوں پتہ نہیں وہ کسی نے سمجھ آؤں ہے کہ نہیں آؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے اے دل یہ سلگنا کیا، ایک ہوتا ہے سلگنا، ایک ہوتا ہے سلگنا، ایک ہوتا ہے جلنا۔ سلگنا پہلی فام ہے تے جلنا اگلی فام ہے۔ جدو آگ لائیے نا پینا تے جے ساری نہ لگی ہوئے تے کدی تھوڑا تھوڑا دھواں اٹھتا پہ ہوتا ہے تے تھوڑی تھوڑی آگ ہوندی ہے تھوڑا تھوڑا دھواں ہوتا ہے، انہوں سدے نے سلگنا، تے جدو پورا بھام بڑ مرچ جائے انہوں سدے نے جلنا۔ اعلیٰ حضرت اپنے دل نو آندے نے بس سلگدا جو پہ ہیں سڑدا کیوں نہیں؟ واہ بریلی والو تہاڈی کیا بات ہے۔ آپ فرمانے نے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھے، دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم، کیوں دھونی رمائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں عزیزان من قربانی میرے محبوب نبی دی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے، جدو اپنے اپنے پتر نو لٹایا، پچھلے جمعے تے بھی دسیا سی او کڈے کرما والے پتر سن جنہاں نو والد صاحب آکھنا تینوں ذبح کرنا ہے کہ وہ سی نہ کر ہن دے اج کل دے پتراں دا سٹیٹس ہے بہو نہ نبا آکھے نا برات دا 1 بج گئی تے موبائل بند کر، تو آندے نبا تینوں کی پتہ ہے اس موبائل وچ کی ہے؟ ابا پرانے دور دا ابن کی پتہ ہے موبائل وچ کی ہے؟ یہ تے ہن دیاں نوں ہی پتہ ہے، پرانے دور دیاں نہیں پتہ۔ مگر باجی قرآن وچ لکھیا ہے پتر ہوئے جنوں ابا آکھے نا میں تین لمیاں پا کے ذبح کرنا ہے تو آکھے ابا جی کر دیو۔ عزیزان علی وقار حضرت ابراہیم نے بیٹے نو لٹا لیا، ایتھے میں پچھلے جمعے تے گل چھوڑی سی،
ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، اللہ اکبر، جدو لٹا لیا چھری رکھ لئی، چھری چلا دینے، چھری گلے تے نہیں چل دی، چھری پھاڑ کے فرما دینے، چھری میرے پتر دا گلا ایڈا سخت تے نہیں کہ تو کٹ دی نہیں، چھری دبانے آلل کہہ دیئے الخلیل تأمرنی والجلیل ینہانی، سونیا تسی حکم دیں دے ہو، چل مالک حکم دیں دے، چھریے چلینا، اسماعیل چ میرے محبوب دا نور موجود ہے، چھریے چلی نا، اس اسماعیل دے اندر میرے محبوب نبی خاتم الانبیاء دا نور موجود ہے۔ عزیزہ ندی وقار حضرت ابراہیم نے پھر چھری نکال لئی، اللہ فرمایا جبریل جنتی چو ایک مینڈا لے جا، جنتی چو دنبا لے جا، چھیتی لے جا، تے میرے محبوب نے واپس نہیں ہو جانا، تھلے مینڈا رکھ، اسماعیل نو بچا،